آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نذر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ
راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری شہرگ حیات میں باپ کے خون اور ماں کے شیر سے زیادہ تیز علی کی محبت کو رواں دواں کر دیا۔ یہ وہ احسان عظیم ہے کہ اگر عمر نوح میسر ہو اور ایک سجدہ شکر میں تمام زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہے۔ عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ اب تک تو یہ بات واضح ہو ہی گئی ہوگی کہ علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ جب پیغمبر نے فرما دیا کہ علی کے شیعہ کامیاب ہیں تو پھر یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں۔ صلوات ارشاد فرمائیں تو عرض کروں اب چونکہ آج کی تاریخ بڑی مخصوص تاریخ ہے اور ایک ایسی ذات سے آج کی تاریخ وابستہ ہے کہ جس کے نام سے بی بی زہرا کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سرکار باب الحوائج کے نام نامی اسم گرامی سے آج کی تاریخ وابستہ ہے۔ موضوع ہمارا علی کے شیعہ کامیاب ہیں، مگر نوجوانوں کی کچھ فرمائش تھی کہ میں سرکار باب الحوائج کی خدمت میں اپنی اوقات بھر چند باتیں عرض کروں۔ میں کوشش کروں گا کہ چند لمحے آپ سے گفتگو رہے سرکار باب حوائج کے حوالے سے۔ میں نے کل کی مجلس میں غالباً یہ بات عرض کی تھی کہ یا پرسوں کی مجلس میں کہ اصل میں خواہش اور تمنا اس شے کی ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہ ہو۔ مثلاً اولاد نہیں ہے تو اولاد کی تمنا ہوگی، دولت نہیں ہے تو دولت کی تمنا ہوگی، صحت نہیں ہے تو صحت کی تمنا ہوگی۔ تو یہ چیز عین فطرت ہے اور تقاضائے فطرت ہے کہ جو شے نہ موجود ہو تمنا اس کی جاتی ہے، یا پھر کبھی کبھی تمنا یوں کی جاتی ہے کہ ایک شے تو ہے مگر پروردگار اس سے بہتر دے دے۔ تو کبھی کبھی بہتر کی صورت میں تمنا ہوتی ہے، مگر علی کے آنگن کا فلسفہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایسے بیٹے موجود ہیں کہ جن سے بہتر بیٹوں کا تصور ہی نہیں ہے۔
آپ نے غور فرمایا نہ حسن سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے نہ حسین سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے، ایسے بہتر و برتر آقا زادوں اور معصوموں کے ہوتے ہوئے اگر علی کسی کے لیے دعا کریں اور کسی کو مانگیں تو وہ عباس کیا ہوگا؟ صلوات بھیجیں حضرت کی سرکار میں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، ذرا غور فرمائیے گا۔ حضرت کے ماتمداروں اور پرچم عباس کے سائے میں زندگی گزارنے والے نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں، میری ماں اور بہنوں جو پرچم کے پاس جا کے گڑ گڑا کے جناب عباس سے منتیں اور مرادیں مانگتی ہو، خاص طور سے یہ بات گزارش کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ کوئی شے نہ ہو پھر مانگی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شے مانگی جانی چاہیے اس لیے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن حسن اور حسین جیسے شہزادوں اور آقازادوں کے ہوتے ہوئے جناب امیر دعا فرما رہے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ دعا وہ بھی نماز شب میں دعا، عالم تنہائی میں دعا، پروردگار ایک ایسا بیٹا دے دے، بہادر بیٹا دے دے جو میرے حسین کے کام آئے۔ حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے ایک بیٹے کو مانگنا یہ بتاتا ہے، میری طرف دیکھیے گا، ایک بیٹے کو مانگنا یہ بتاتا ہے کہ جس طرح حسن اور حسین دین کی ضرورت کا نام ہے، اسی طرح عباس بھی دین کی ضرورت کا نام ہے۔ صلوات بھیجیں بابا زبل۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ ایک پورا فلسفہ ہے، ماشاءاللہ مومنین تشریف لے آئے، ایک پورا فلسفہ ہے دعا، اور بہت مختصر سے وقت میں آج کی مجلس کو تمام کرنا ہے۔ سجاد بھائی میں بات کہنا چاہتا ہوں، اگر حضرت نے توفیق دی تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ دلوں پر نقش ہو جائے گی، اور یاد رکھیے گا بس وہ توفیق دے دیں۔ دعا ایک اہم ترین فلسفہ ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے مانگ، میرے بندے مجھ سے سوال کر، میرے بندے میرے آگے ہاتھ پھیلا، میرے بندے میرے سامنے دامن پھیلا۔ اللہ چاہتا ہے بندہ، ذرا سا بول دیجئے، اللہ چاہتا ہے بندہ مانگے، تو اللہ چاہتا ہے بندہ مانگے۔ بندے کے ساتھ کچھ ہیں مجبوریاں، یاد رہے جوہر بشریت کا نام ہے غیرت۔ ہائے 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 میں کیا کہہ رہا ہوں، جوہر بشریت کا نام ہے غیرت۔ غیرت نہیں تو آپ انسان نہیں۔ انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری ہے، اگر غیرت نہیں تو ہم انسان ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب انسان ہونے کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ غیرت کے اپنے کچھ تقاضے ہیں۔ غیرت کے تقاضے کیا ہیں؟ ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی پریشان ہوتا ہے، پریشانیوں میں گھرا، کس سے مانگے؟ نام بھی ذہن میں آ گیا، گھر سے نکلے، اس کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، وہ نکلے بھی، سلام کلام بھی ہوا، انہوں نے پوچھا بھی کس لیے آئے؟ گئے تھے مانگنے، اس سے پہلے کہ سوال کرتے غیرت نے کہا خبردار اگر مانگا۔ دیکھیں دین ہے، دین فطرت، آپ کی زندگی سے پڑھ رہا ہوں، خبردار مانگنا نہیں، ہاتھ نہ پھیلانا، سوال نہ کرنا۔ کیوں کہ مانگنے سے عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، مانگنے سے غیرتیں رسوا ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر کا جوہر ہے غیرت، اور غیرت کا کہنا ہے فاقوں میں جی لینا، مانگنا نہیں۔ پروردگار بندے کی غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں، اور تو کہہ رہا ہے میرے بندے مانگ، میرے بندے مانگ، میرے بندے سوال کر۔ معبود اس کی غیرتوں کا کیا ہوگا؟ آواز قدرت آئی تجھے کیا خبر؟ میں نے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں۔ نہیں غور فرمایا ابھی میرے محترم مجمع نے؟ ان کی نوجوانوں گفتگو آپ سے، بزرگوں سے نہیں، بچوں گفتگو آپ سے، بزرگوں سے نہیں۔ بزرگ سب جانتے ہیں،
اپنے بندے کو مانگنے کا حکم دے کے میں نے اس کی عزت ہی تو بچائی ہے، اس کی غیرت ہی تو بچائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں اس کی نیتیں جانتا ہوں، اس کی فطرتیں جانتا ہوں، اس کی طبیعتیں جانتا ہوں، اس کی خصلتیں جانتا ہوں، اس کی عادتیں جانتا ہوں۔ ایک حد تک تو غیرت دیوار بنے گی، مگر جب ضرورتوں کا طوفان سر سے اونچا ہوگا تو کسی نہ کسی کے آگے دامن پھیلا دے گا۔ یہ جس سے بھی مانگے گا ہو سکتا ہے وہ دے دے، مگر اس کے ہٹتے ہی دسیوں لوگوں سے کہے گا فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، میں نے اپنی بارگاہ میں اس لیے بلایا کہ میرے غیر سے مانگے گا تو وہ ذلیل کرے گا، مجھ سے مانگے گا میں ذلیل نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر دے تو ذلیل کرے، اللہ عطا کرے تو ذلیل نہ کرے۔ اللہ ہی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ شان عطا دو ہی جگہوں پر نظر آئی، یا وہ دے کے ذلیل نہیں کرتا یا یہ دے کے ذلیل۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا قریب آ جائیے، تھوڑا سا نعرہ لگائیں نوجوان بھائیوں۔ یا وہ عطا کر کے ذلیل نہیں کرتا، یا یہ عطا کر کے ذلیل نہیں کرتے۔ وہ دے گا جب بھی ذلیل نہیں کرے گا، بچوں وہ دے گا جب بھی ذلیل نہیں کرے گا، یہ دیں گے جب بھی ذلیل نہیں کریں گے، عطا بھی کریں گے، عزتیں بڑھا بھی دیں گے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں خدائے حسین کا واسطہ، عطا بھی کریں گے، عزتیں بڑھا بھی دیں گے۔ دنیا والوں، شام کی اندھیری گلیوں میں بھٹکنے والے فقیروں، ذرا مجھے جواب دو، اگر تمہیں کوئی کچھ دے تو کیا اسے بیان کرتے ہو؟ بے لباس کو لباس دے دے، بیان نہیں کرے گا، کہے گا میں نے خریدا ہے۔ بے مکان کو مکان مل جائے، کہے گا میں نے خریدا ہے۔ اس کا مطلب غیر اگر دے تو اس کے بیان میں شرمندگی ہوتی ہے۔ مگر دسیوں برس ہو گئے، اولاد نہیں مل رہی تھی، عباس کا پرچم پکڑا، تمہیں سکینہ کا واسطہ ہے، بیٹا دے دو۔ اور اب بڑھاپے تک جب بھی کوئی پوچھے گا صاحب بیٹا، ارے یہ تو مولا عباس نے دیا دیا دیا۔ یہ مولا حسین نے عطا کیا، یہ مولا عباس نے عطا کیا۔ اس کا مطلب غیر دے تو اس کے بیان میں شرمندگی، عباس دے تو نسلوں کا فخر، عباس دے تو نسلوں کا فخر۔ عباس نے دیا، عباس نے دیا، عباس نے دیا۔ اب کہنے جا رہا ہوں فقرہ، خدا حسین کا واسطہ، میری زندگی کی جو چند نازک باتیں ہیں ان میں سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، چاہے جتنا شریف انسان ہو، آپ کے ساتھ اگر نیکی کرے گا، کہے نہ مگر کسی نہ کسی موڑ پر جتا ضرور دے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی نہ کسی موڑ پر دیکھیے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بہت نازک بات کہنے جا رہا ہوں، اگر یہ میں کہہ سکا اور آپ محسوس کر سکے تو دروازہ حسین پر سر کو جھکا دیں گے۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، شریف سے شریف انسان سے آپ کچھ مانگیے، دے دے آپ کو، مگر کہیں نہ کہیں جتا ضرور دے گا۔ میاں بھول گئے وہ وقت، میاں بھول گئے وہ وقت، میاں بھول گئے وہ وقت۔ اس کا مطلب دینے والا دے تو دے گا، شریف چاہے جتنا ہو جتا ضرور دے گا۔
کہ بھول گئے؟ اللہ کی قسم یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو دینے کے بعد جتاتا بھی نہیں۔ آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ پہلی محرم سے 10ویں محرم تک حسین نے ایک بار بھی حر سے کہا؟ حر بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر کو پانے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بولو میرے بھائیوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسی بات کہی ہے میں۔ غور کیجئے، ایک بار بھی کہا ہو تو بتائیے۔ ایک بار بھی آپ کے مولا نے حر سے کہا؟ اور آج میرے بچے پیاسے ہیں، بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر کو سیراب کیا، جانوروں تک کو سیراب کیا، وہ وقت بھول گئے؟ نہیں، یہ جتاتے کہاں ہیں؟ دے دیا تو دے دیا۔ ایسے کریم، اب ایسے کریم کے کرم سے اگر کوئی انکار کرے تو اس سے بڑا لعنتی کون ہوگا؟ نعرہ حیدری! سرکار باب الحوائج کی بات۔ تو اب اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے۔ میری طرف دیکھیے گا، دعا کا فلسفہ ایک عجیب ہے۔ دعا کہتے ہیں بات چیت کو، دعا کہتے ہیں، دیکھو بچوں میری طرف، دعا کاہے کو کہتے ہیں؟ بات چیت کو۔ بات چیت کا مطلب کیا ہوا؟ بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا۔ معراج اسے کہتے ہیں جہاں بندہ اللہ سے، حضور اللہ سے باتیں کرنے گئے تھے، یہ حضور کی معراج تھی۔ یہاں بندہ مصلی پر بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، یہ بندے کی معراج ہے۔ تو جب اس معراج میں بنا علی کے کوئی کام نہیں تو اس معراج، اللہ اکبر، میرا تو اب دعا کسے کہتے ہیں؟ بات چیت کرنے کو۔ سبحان اللہ، بی بی جزا دیں۔ اللہ سے بات کرنا، تو اب اللہ سے بات کرنا کوئی آسان ہے؟ بات کرنا، دعا کیا کرتے ہو؟ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ تو بات کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا نازک فلسفہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ زبان سے ایسا نکل جائے جو شایان شان نہ ہو، تو ہم لفظوں کے کنگال، ہم احساس کے فقیر، ہم محتاج لغت، ہم کیا اس سے باتیں کریں گے؟ جس کا محمد بولے تو پرورش لوح قلم ہو، جس کا علی بولے تو صحیفہ بنے۔ اس اللہ سے بولنا ہے، بات کرنا ہے، کوئی آسان ہے؟ لہٰذا اب اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں سلیقہ دعا سکھائے کہ ہم دعا کیسے کریں، ہم دعا کیسے کریں۔ یہ سلیقہ دعا اللہ ہمیں سکھائے۔ پروردگار آ کے سکھا کہ میں جسم کہاں رکھتا ہوں، بلا کے سکھا کہا کہ پھر تم کہاں جاؤ گے۔ اس کا مطلب نہ ہم جا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتا ہے۔ بات کہوں، جملہ قدر کیجئے گا، وحدت اور بندگی کے درمیان کی اہم ترین مجبوری کا نام ہے اہل بیت۔ میں نے ضرورت نہیں کہا، مجبوری کہا۔ بندگی کی مجبوری ہے، ورنہ نہ یہ اس سے کچھ کہہ سکتا ہے نہ وہ استکا سکتا ہے۔ لہٰذا اب ضرورت ہے کچھ ایسے لوگوں کی کہ جو اس کی طرف سے بھیجے گئے ہوں تاکہ ہمیں بتائیں کہ دعا کا سلیقہ کیا ہے، دعا کیسی کریں، دعا کیسی کریں۔
پروردگار تو نے انتظام کیا کیا؟ انشاءاللہ روح کی وادیوں میں گلاب کھل جائیں گے۔ اللہ نے کہا میں نے انبیاء کو اسی لیے تو بھیجا تاکہ تمہیں سلیقہ دعا بتائیں کہ دعا کیسے کرو۔ بچوں دیکھنا میری طرف۔ تو اب آئیے تاریخ دعا تلاش کرتے ہیں۔ تاریخ دعا تلاش کرنا شروع کی۔ تاریخ دعا کی پہلی دعا دعائے آدم۔ آدم اس دنیا میں آئے، نسل چلی، حابیل قابیل، دو بیٹے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ ظالم، اس پر لعنت۔ قانون کیا بنا؟ یہ ظالم، اس پر لعنت۔ پروردگار کچھ تو احتیاط ہو، ابھی دو ہی لوگ اس کائنات میں ہیں، اور ٹھیک ہے غلطی کر گیا، قتل کر دیا اس نے، ٹھیک ہے کیا جرم اس نے، مگر نبی کا بیٹا ہے، اس نسبت سے معاف کر دے اور آئندہ کے لیے اقرار کروا لے کہ اب ایسی غلطی نہ کرنا۔ اللہ نے کہا نہیں، نبی کا بیٹا ہے تو کیا ہوا؟ بیٹا چاہے نبی ہی کا کیوں نہ ہو، کردار بگڑ جائے تو لعنت ہوگی۔ اب بھی نہ بولا مجمع تو کب بولے گا؟ بیٹا چاہے نبی ہی کا کیوں نہ ہو، کردار بگڑ جائے تو لعنت ہوگی، تو بیوی چاہے نبی ہی کی کیوں نہ ہو۔ نعرہ حیدری! بول دیا کیجئے یہ حق کی باتیں ہیں۔ کردار بگڑ جائے تو لعنت ہوگی، قتل کر دیا۔ اب آدم کر رہے ہیں دعا، پروردگار میرا وہ بیٹا جو میرے بعد دین کا محافظ تھا، سیرت کا محافظ تھا، شریعت کا محافظ تھا، دین کے کام آنے والا تھا، اسے قابیل نے مار ڈالا۔ معبود اب ایسا بیٹا عطا کر جو میرے بعد دین کے کام آئے۔ دیکھیے گا میری طرف، آدم سکھا رہے ہیں دعا کیسی کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے۔ خدائے حسین کا واسطہ ہے، توجہ۔ ایک بات آ گئی ہے ذہن میں، وہ میں عرض کر دوں۔ اللہ لعنت کر رہا ہے قابیل پر، آدم نے بھی ایک بار یہ نہیں کہا کہ معبود میرا بیٹا ہے جانے دے۔ مزاج تو پتا چل گیا نبوت کا، نبی ظالم کی سفارش نہیں کرتا چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پروردگار ایسا بیٹا دے دے جو تیرے دین کے کام آئے۔ تاریخ دعا کی دعا ہے اول، آدم کی دعا، ایسا بیٹا دے دے جو دین کے کام آئے۔ تاریخ دعا کی دوسری دعا دعائے موسیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وسیع بنا دے تاکہ میری غیبت میں تیرے دین کے کام آئے۔ تو تاریخ دعا کی پہلی دعا دعائے آدم، ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے۔ تاریخ دعا کی دوسری دعا دعائے موسیٰ۔ بچوں پھر بتاؤ، تاریخ دعا کی پہلی دعا دعائے آدم، کیا ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے۔ تاریخ دعا کی دوسری دعا دعائے موسیٰ، اسے وسیع بنا، اسے وزیر بنا جو دین کے کام آئے۔ اب تاریخ دعا کی تیسری دعا، یہ اس کی دعا ہے جو آدم کا بھی نبی، موسیٰ کا بھی نبی، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، بادشاہوں کا بادشاہ، سلطانوں کا سلطان، امیروں کا امیر، محمد عربی کی دعا۔ نام ہی اتنا پیارا ہے کہ نام لیجئے تو لب لب کو چومے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کہہ کے دیکھیے محمد، کہیے ایک بار، شرمائیے نہیں، کہیے
لب نے لب کو چوما یا نہیں؟ جس کا نام اتنا پیارا ہو لب لب کو چومے. جب نبی ایسا ہے تو وسیع بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہی تو سرکار انیس نے کہا کہ آئے زباں پر نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب. علم و رنج و درد و علم صدمہ و تعب آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب. دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی. اچھا اب تاریخ دعا کی پہلی دعا دعائے آدم، ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے. دوسری دعا ایسا وسیع بنا. اب تیسری دعا یہ اس کی ہے جو آدم کا بھی نبی، موسیٰ کا بھی نبی، نبیوں کا نبی، محمد عربی. یہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ پروردگار اب اسے بھیج دے، اب اسے بھیج دے جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے، تیرے دین کے کام آنے والا بھی ہے. اب اسے بھیج دے جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے، تیرے دین کے کام آنے والا بھی ہے. اس کا مطلب علی اسے کہتے ہیں جو گواہ ہے نبوت. اوفو کیا کہہ رہا ہوں میں ایک ہی بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. جس علی کے بنا نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوتی، اس علی کے بنا کسی کی عبادت کیا ثابت ہوگی؟ اس علی کے بنا کسی کا تقوی کیا ثابت ہوگا؟ اس علی کے بنا کسی کی بلندی کیا ثابت ہوگی؟ ایسے کو بھیج دے جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے، تیرے دین کے کام آنے والا بھی ہے. تو آدم نے دعا کی تو کون آیا؟ شیس. آدم نے دعا کی تو کون آیا؟ موسیٰ نے دعا کی تو کون آیا؟ ہارون. آدم نے دعا کی، شیس آئے. دیکھو بچوں ادھر دیکھو، آدم نے دعا کی، شیس آئے. یہ کون ہے؟ نبی ہیں، آدم کے بیٹے. آدم نے دعا کی تو شیس آئے. موسیٰ نے دعا کی تو ہارون آئے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں بچوں، محمد نے دعا کی تو کون آیا؟ رجب کی 13 کو کون آیا؟ ہاں سبحان اللہ، سلامت رہو. آئے آقا علی میاں. ہاں ہماری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں کہ ہمارا مولا کس دن دنیا میں آیا. تمہارے بزرگ بھی نہیں جانتے فلاں کب آئے، کہاں آئے، کیسے آئے. اللہم صلی علی محمد. اب یہ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے گا میری طرف. یہ میں نے 3 دعائیں نظر کی. دعائے آدم، دعائے موسیٰ، دعائے محمد. آدم کی دعا شیس، موسیٰ کی دعا، محمد کی دعا. سبحان اللہ، عجیب نام ہے. شیس کہا چہرے پہ تبسم نہیں آیا. ہارون کہا چہرے پہ تبسم نہیں آیا. علی کہا چہرے گلاب ہو گئے. یہی تو ہے حلال زادہ ہونے کی دلیل. نام علی لیا چہرہ گلاب ہو گیا. سلام. تو موسیٰ نے دعا کی، ہارون آئے. آدم نے دعا کی، شیس آئے. محمد نے دعا کی. آدم کی دعا کیا تھی؟ ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے. موسیٰ کی دعا اسے وسیع بنا جو دین کے کام آئے. محمد کی دعا اب اسے بھیج جو دین کے کام آئے. یاد رہے عصمتوں کی لغت نہیں بدلتی. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، میں نے کتنا بڑا جملہ کہا. عصمتوں کی لغت نہیں بدلتی. جو پہلا کہے گا وہی دوسرا، جو دوسرا کہے گا وہی تیسرا، جو تیسرا کہے گا وہی چوتھا. نہ لہجہ بدلے گا، نہ لفظیں بدلیں گی، نہ کلام بدلے گا، نہ معیار بدلے گا.
عصمتوں کی لغت نہیں بدلتی. پہلے نے دعا کی ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے, دوسرے نے دعا کی اسے وزیر بنا جو دین کے کام آئے, محمد نے دعا کی اسے بھیج جو دین کے کام آئے. تو اب مجھے سوال کرنے دیجئے بھائی, تاریخ دعا میں جس طرح دعائے آدم, جس طرح دعائے موسیٰ, جس طرح دعائے محمد, ویسے ہی ایک دعا اور بھی تو ہے. جن جن کے بازوؤں پر عباس کے پرچم کا قرض ہو وہ ہاتھوں کو اٹھائے, شرمائے نہیں. بھائی جیسے تاریخ دعا میں دعائے آدم, جیسے تاریخ دعا میں دعائے موسیٰ, جیسے تاریخ دعا میں دعائے محمد, ویسے ہی تاریخ دعا میں ایک دعا اور بھی تو ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ یہ اس کی دعا ہے جس کا نام آدم نے وسیلے میں لیا, جس کا نام موسیٰ نے وسیلے میں لیا. یہ اس علی کی دعا, ہائے 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 فقرہ کہوں, نبی کی دعا کی دعا. نبی کی دعا نے یعنی علی نے رات کی تنہائی میں بارگاہ رب العزت میں ہاتھ پھیلایا. سنے ہی نہیں میرے مجمع نے, بی بی جزا دیں کوئی بات نہیں, میں اس قابل نہیں ہوں, آپ میری اوقات سے بڑھ کے مجھے نوازتے ہیں. توجہ رکھیے گا, عالم تنہائی میں علی نے اللہ کی بارگاہ میں اب بتاؤں جس کا پرچم اٹھاتے ہو وہ کون ہے؟ جس علی کے دروازے پر زمین و آسمان کے ہاتھ پھیلے ہوں وہ علی اس کے لیے ہاتھ پھیلا. نعرہ حیدری. بات مرحلے پہ آ گئی. دعائے علی, علی کی دعا. میں نے کیا کہا تھا؟ عصمتوں کی لغت نہیں بدلتی. فرش اعضا کے جاروب کش کا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے. توجہ شرط ہے, عصمتوں کی لغت نہیں بدلتی. آدم نے کہا ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے, موسیٰ نے کہا اسے وزیر بنا جو دین کے کام آئے, محمد نے کہا اسے بھیج جو دین کے کام آئے. تو اب علی کو بھی یہی کہنا چاہیے, پروردگار ایسا بہادر بیٹا دے جو دین کے کام آئے, دین کے کام آئے, دین کے کام آئے. مگر میں نے دیکھا علی کہہ رہے ہیں معبود ایسا بیٹا دے جو حسین. سے کلیجہ لاؤں, ایسا بیٹا دے, ایسا بیٹا دے جو حسین کے کام آئے. تو جب لغت عصمت نہیں بدلتی تو علی کو بھی یہی کہنا چاہیے. پھر علی نے یہ کیوں کہا ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 شعبان سے پہلے جس کا نام دین تھا, 3 شعبان کے بعد اسی کا نام حسین. شکل میں پڑا کے پلائے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حسین ہی دین ہے. لغت نہیں بدلی, سبحان اللہ. اس کا مطلب حسین دین ہے. اب سمجھے خواجہ معین الدین چشتی نے کیوں کہا تھا دین است حسین.
عارف تھے، عارف تھے، سمجھتے تھے کہ دین است حسین. ہائے سبحان اللہ، سخاوت حسین ایسی کہ بات مال و دولت تک نہ رہی، سر دیا. کچھ کہہ رہا ہوں، سخاوت حسین ایسی کہ بات مال و دولت تک نہ تھی، سر دیا. اس کا مطلب تاریخ عالم و آدم نے اپنی نگاہوں سے ایسا کوئی سخی دیکھا ہی نہیں جو پردیس میں عالم غربت میں سخاوت کرے. ایسے سخی کو کہتے ہیں، بولو کیا کہتے ہیں؟ زور سے کہہ دو، کلیجے میں جان حسین کے اکبر کا صدقہ ہے. کون ہے ایسا سخی؟ کون 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 ایسے سخی کے ہوتے ہوئے جو کربلا میں باب الحوائج کہلا. ایسے سخی کے ہوتے ہوئے جو کربلا میں باب الحوائج کہلائے، اس عباس کی کیا منزلت ہوگی؟ باب الحوائج. حسین مالک ہیں عباس کے، عباس کے مالک ہیں حسین. میں نے جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی رضا کے لیے یہ فقرہ کہا. عباس کے مالک حسین، لیکن باب الحوائج، باب الحوائج عباس. بے شک وہ بھی ہیں بیٹے، ان کے ہاں سب ہیں باب الحوائج، لیکن مشہور جو لقب ہے وہ ان کا ہے. تو باب الحوائج کون؟ مولا عباس. دیکھیں میری طرف، باب الحوائج ہیں مولا عباس. اب کچھ ہماری قوم میں بھی خلل واقع ہوا ہے کہ صاحب اللہ سے مانگنا چاہیے، ان کا واسطہ دے کے، ان سے ڈائریکٹ کیا مانگنا، اللہ سے مانگنا چاہیے. مولانا میثم زیدی صاحب کے بڑے قیمتی مصرے ہیں جو مجھے یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں سنو، یہ عزت و رفعت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. ایک ایک فرد کی توجہ چاہ رہا ہوں، اور اس پر کلیجے کی طاقت لگانی ہے آپ کو، اس لیے کہ گواہی کی منزل ہے. یہ عزت و رفعت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، یہ عزت و رفعت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، یہ عزت و رفعت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. اے بھائیو، تمہیں تو گھٹنوں کے بل اٹھ جانا چاہیے. یہ عزت و رفعت کوئی ذی جاہ نہ دے. عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ. ارے خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج. ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے.
کٹے ہاتھوں سے دے دیتے ہیں، حیرت سے سخاوت کھڑی منہ دیکھ رہی ہے۔ یہ عزت اور رفعت کوئی زیجاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ۔ خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ۔ اور اب بتاؤں میں کیا اور معرفت کے زینے کیا، مگر آپ اہل ہیں۔ پوچھا انہیں سخاوت سے کہ کیا باس ہے، پوچھ آئین سخاوت سے کہ کیا باس ہے۔ حل عطا کا دل ہے روح انما، حل عطا کا دل ہے روح انما، جھولیاں سب کی بنا ہاتھوں کے بھر دیتا ہے جو، جھولیاں سب کی۔ مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، آپ نے نہ نوازا میرا دل ٹوٹ جائے گا، نازک مصرع ہے۔ جھولیاں سب کی بنا ہاتھوں کے بھر دیتا ہے جو، ایک معبود حقیقی دوسرا عباس ہے۔ بغیر ہاتھوں کے عطا کرتا ہے، یا عباس بغیر ہاتھوں کے عطا کرتا ہے۔ یہ بھی قصیدہ ام البنین ہے، بیٹا زہرا کا پیدا ہوا ان کے بطن سے۔ یہ قصیدہ ہے بی بی کا، بیٹا ان کا پیدا ہوگا ان کے بطن سے، جب صدف عصمت اتنا پاکیزہ ہو تب عباس جیسا گوہر ملتا ہے۔ جھولیاں اب یہ کہ وہ بھی بنا ہاتھوں کے دیتا ہے، یہ بھی بات تمام ہوئی۔ اب ذرا دنیا سے کہہ دیجئے کہ روضہ حسین کی طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے کی ہمت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ عباس کے تو بازو کٹ چکے، اب کیا کریں گے؟ عقل کے اندھے دیکھ لینا کافی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جھولیاں بھرنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج نہیں، وہ دشمن حسین کو مارنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج۔ عباس اسے نہیں کہتے جو ہاتھوں کا محتاج ہو جائے، اسے کہتے ہی نہیں۔ عباس کمال قدرت کا نام ہے، عباس کمال قدرت کا نام ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ام بنین کربلا کیوں نہ گئیں، جب بیٹا جا رہا تھا تو کیوں نہ گئیں، حالانکہ جانتی تھی کہ عباس مارا جائے گا،
تو ماں تو رونے جاتی ہے نا لاش پر، تو ام البنین کیوں نہ گئی؟ شاید بی بی آواز نے جس کا بیٹا ہے عباس وہ بی بی آ جائے گی فرات پر۔ خدا کی قسم زہرا ایسے ہی روئی تھی لاش عباس پر جیسے لاش حسین پر روئی تھی۔ ہائے ہائے پانچویں محرم، ہائے جاگیر ام بنین، ہائے عباس۔ اگر کلیجہ پھٹ نہ جائے تو فقرہ کہہ دوں، آئے حسین دین کا سہارا زینب، حسین کا سہارا زینب، نبیوں کا سہارا زینب، مگر زینب کا سہارا ادھر خبر شہادت ملی۔ زینب نے بیویوں کو بلا کے کہا بیویوں معاف کرنا، میں نے پردے کا وعدہ کیا تھا مگر جن بازوؤں کے بھروسے کیا تھا وہ بازو کٹ گئے، وہ غربتہ۔ آج عباس کا ماتم ہے، بازو سلامت ہیں تو تڑپ کے رونا بھی، تڑپ کے ماتم بھی کرنا۔ بتاؤں مظلوم ہر شہید ہے، مظلوم ہر شہید ہے۔ بچوں ادھر دیکھو، تمہارے آقا کی مصیبت پڑھنے جا رہا ہوں۔ دیکھو ہر شہید مظلوم ہے، اکبر مظلوم ہے، برچھی لگی، اون و محمد مظلوم ہے، نیزوں سے مارے گئے، اصغر مظلوم ہے، گلے پر تیر لگا، قاسم مظلوم ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، سب مظلوم ہیں، مگر ان کی مظلومی میں اور عباس کی مظلومی میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اکبر اگر اپنے بابا کا ماتم کرنا چاہے ماتم کر سکتا ہے، قاسم اگر اپنے چچا کا ماتم کرنا چاہے ماتم کر سکتے ہیں۔ ہائے عباس اگر ماتم کرنا چاہے ماتم بھی نہیں کر سکتا، ماتم ہاتھوں سے ہوتا ہے، جس کے بازو کٹ گئے وہ عباس۔ ہائے کیا روتے ہیں آپ، کیا تڑپتے ہیں آپ، کیا بلکتے ہیں آپ، کیا روتے ہیں آپ، کیا تڑپتے ہیں آپ، کیا بلکتے ہیں آپ۔ میری طرف دیکھو، مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں، غربت حسین کا واسطہ دے رہا ہوں۔ میری طرف دیکھیے، ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اس کے بعد اگر میں دیکھوں گا کہ آپ سن سکتے ہیں تو پڑھوں گا، نہیں تو نہیں پڑھوں گا۔ ایک بات بتائیے، ہر شخص کی اپنے محلے میں اپنے شہر میں کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی وقار ہوتا ہے۔ اگر کوئی پست آدمی جسے آپ دیکھنا گوارا نہ کرتے ہو، اگر وہ آپ کے ہاتھوں کو باندھ کے آپ کے منہ پر تماچے مارے اور کہے اب بدلہ لو، اب بدلہ لو، اب بدلہ لو، زندہ رہو گے یا مر جاؤ گے؟ بتاؤں تمہارے آقا کی مصیبت، جب عباس گھوڑے سے گرے، ظالم لمبے لمبے نیزے لے کے آگے بڑھے، عباس کی پسلیوں میں نیزے مار کے کہتے تھے